کل کے درس میں ہم جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ کر رہے تھے، اور میں نے آخری بات کل یہ کہی تھی کہ جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں آئے ہو، تو وہ 4 باتیں سارے جہنمیوں میں کامن ہوں گی، یعنی اکثریت جہنمیوں کا جواب یہی ہوگا۔ جہنمیوں میں سے اکثر جواب یہی دیں گے کہ ہم ان 4 میں سے کسی ایک وجہ سے یا ان 4 وجوہات کی بنا پر ہم جہنم میں آئے ہیں۔ پہلی وجہ یہ تھی، وہ کہیں گے کہ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور میں نے عرض کیا تھا اگر ان 4 میں سے کوئی بھی بات ہم سب میں ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اب ہم بدل جائیں۔ بہت ہو چکا ہے، بڑی نافرمانیاں کر لیں اللہ کی، اب ہمیں بدل جانا چاہیے۔ وہ رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ آ جائے میرے دربار پہ اور میں اسے بخش دوں، اب ہمیں اس کے دربار پہ چلے جانا چاہیے، اور ان 4 باتوں کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے۔ پہلی بات تھی، وہ جہنمی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ولم نک، اور کہیں گے ہم جو ہے وہ غریبوں کا خیال نہیں رکھا کرتے تھے، غریبوں کو، یتیموں کو اور معاشرے کے پسماندہ لوگوں کا ہم خیال نہیں رکھا کرتے تھے، انہیں کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں دیگر بھی۔ اور پھر کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم جو ہے وہ وقت گزارنے والوں کے ساتھ، بیٹھک کرنے والوں کے ساتھ بیٹھک کیا کرتے تھے۔ اور پھر کہیں گے چوتھی چیز کہ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ یہ 4 چیزیں اگر کسی کے اندر ہیں تو وہ ابھی سے انہیں ختم کر لے، اور دیکھیں قیامت کے دن کی ہولناکیاں کس قدر ہوں گی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اس دن انبیاء اس کائنات میں وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے پوری کائنات کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تو انبیاء بھی اس دن حدیث شریف کے اندر آتا ہے نفسا نفسی کہیں گے۔ جب ان کی امتیں ان کے پاس جائیں گی وہ بھی اس دن نفسا نفسی کہیں گے، حتیٰ کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے وہ سارے مل کے رسول اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ جب ان کی امتیں انہیں کہیں گی کہ آپ اللہ سے کہیے نا کہ اللہ یا تو قیامت کے دن کی ہولناکی اتنی ہوگی، اور رسول اللہ نے یہ ساری باتیں تزکیہ نفس کے لیے بیان کی ہیں تاکہ جب میرے امتی ان باتوں کو سنیں ان کا تزکیہ ہو، ان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو۔ اور رسول اللہ نے یہ ساری چیزیں خود دیکھی ہیں، معراج میں رسول اللہ کو ان ساری چیزوں کا مشاہدہ کروایا گیا۔ تو فرمایا اس دن امتی اور لوگ سارے انبیاء سے کہیں گے کہ آپ اللہ سے کہیں۔ کوئی اس دن جو ہے وہ گھٹنوں تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، جس کے جتنے گناہ ہوں گے وہ اتنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور گرمی ہوگی۔ کوئی گھٹنوں تک، اور جس کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ چھاتی تک، اور جس کے اس سے بھی زیادہ ہوں گے وہ پورے کا پورا اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ تو لوگ مل کے انبیاء سے کہیں گے کہ آپ اللہ سے کہیے کہ اللہ حساب شروع کرے، یا تو ہمیں جہنم بھیجے یا جنت بھیجے، کچھ تو ہمارا فیصلہ ہو کہ اس دن کی ہولناکی سے تو ہم بچیں۔ فرمایا وہ دن گناہگاروں کے لیے اور کافروں کے لیے 50,000 سال سے بھی زیادہ جو ہے وہ زیادہ بڑا دن ہوگا، لیکن مومن کے لیے وہ دن 1 دن سے بھی اسے کم لگے گا۔ مومن کے لیے وہ دن اس طرح گزرے گا جیسے وہ معمول کا 1 دن گزارتا ہے، لیکن کافروں کے لیے وہ دن 50,000 سال سے بھی زیادہ بھاری دن ہوگا، 50,000 سال سے بھی زیادہ بھاری دن۔ اور پھر سارے انبیاء مل کے رسول اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور کہیں گے اللہ کے رسول، آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ اللہ سے کہیں اللہ حساب شروع کرے۔ تو رسول اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، اللہ حساب شروع کرے گا۔ کافر، مومن، فاسق، گناہگار سارے مل کے رسول اللہ کی تعریف کریں گے۔ اسی کو مقام محمود کہتے ہیں، اور اسی کا وعدہ اللہ نے رسول اللہ سے کیا ہے۔ اسی کا وعدہ قرآن میں اللہ نے رسول اللہ سے کیا ہے کہ ہم آپ کو مقام محمود پہ فائز کریں گے۔ تو یہی مقام محمود ہے۔ تو اس دن کی ہولناکیاں رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو بکثرت بیان کی ہیں، اور دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں رسول اللہ نے بیان کی، یہاں تک کہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی۔ رسول اللہ نے فرمایا دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ جہنم کی آگ میں حدت اور شدت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیان کی کہ جہنم کتنی بڑی ہوگی،
ایک حدیث پاک کے اندر رسول اللہ نے فرمایا کہ بندہ بعض دفعہ کوئی ایک جملہ اپنی زبان سے نکالتا ہے تو وہ جہنم کے اتنے نیچے چلا جاتا ہے جتنا آسمان اور زمین کا فاصلہ ہے. یعنی آسمان اور ایک جملے سے. یہ رسول اللہ نے جہنم کی جو ہے وہ لمبائی بھی بیان کی کہ یعنی آسمان اور زمین، سورج چاند نہیں، اس سے اوپر کہکشائیں نہیں، ہزاروں لاکھوں کہکشاؤں سے اوپر آسمان ہے. تو یعنی اتنا ایک جملے سے بندہ جہنم کے اتنے نیچے چلا جاتا. اور پھر رسول اللہ نے صحابہ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بیان کی، چھوٹی چھوٹی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمیوں کا جو کھانا ہے وہ بھی بیان کیا، بلکہ قرآن نے اس کھانے کو بیان کیا. فمائلون منہ البطون، زقوم کا لفظ آتا ہے. فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم. قرآن نے بیان کیا کہ جہنمیوں کو زقوم کھلایا جائے گا. اور زقوم فرمایا یہ ایسا کھانا ہے، بلکہ جہنمیوں کو ان کی اپنی پیپ پلائی جائے گی، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. اور فرمایا زقوم انہیں پلایا جائے گا. اور زقوم کا جو رسول اللہ نے اس کی تعریف بیان کی، فرمایا کہ جو شخص زقوم پیے گا اس کی تو وہ جو جہنم میں حالت ہوگی وہ ہوگی. فرمایا اگر زقوم کا ایک قطرہ اس زمین پہ آ جائے تو لفسدت الارض، ساری زمین کا سبزہ ختم ہو جائے. ایک قطرہ زقوم کا، ایک نوالا جسے آپ کہہ سکتے ہیں، زقوم کا اگر اس کائنات میں آ جائے. اور پھر رسول اللہ نے جہنمیوں کو جس چیز سے عذاب دیا جائے گا وہ ساری چیزیں بیان کی. فرمایا جہنمیوں کو جس ہتھوڑے سے ان کے سروں کو کچلا جائے گا، فرمایا وہ اتنا وزنی ہوگا اگر سارے جن و انس بھی مل کے اسے اٹھائیں اسے نہیں اٹھا سکتے. اور پھر فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک تو آگ کا عذاب ہوگا، اور دیگر فرمایا جہنم کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے بھی اسے عذاب دیا جائے گا. جس طرح دنیا کے اندر سانپ ہے، بچھو ہے، اور سانپ کی حیت رسول اللہ نے بیان کی کہ یہ جو فرمایا یہ جو چھوٹے چھوٹے سانپ ہیں وہ ان کی طرح نہیں ہوں گے، بلکہ اونٹ کی گردن کی طرح وہ بڑے سانپ ہوں گے. اور فرمایا جو یہ بچھو ہیں یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے بچھوؤں کی طرح نہیں ہوں گے، بلکہ فرمایا یہ خچروں سے بھی بڑے بچھو ہوں گے. اور فرمایا جسے یہ بچھو یا سانپ ایک دفعہ کاٹے گا 40 سال تک اسے اس کی جو ہے وہ اسے اس کا درد محسوس ہوگا. تو یہ اللہ نے، یعنی میں بات کر رہا ہوں رسول اللہ نے، اور پھر قرآن نے، پھر قرآن پاک کی تفسیر میں رسول اللہ نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوٹی چھوٹی رسول اللہ نے صحابہ کے لیے بیان فرما دیا. اور پھر رسول اللہ نے جہنم سے بچنے کے طریقے بھی بتائے کہ جہنم سے کیسے بچا جا سکتا. دیکھیں اس دن کی ہولناکی کتنی ہوگی. حضرت عائشہ نے ایک دن رسول اللہ سے پوچھا کہ کیا اس دن لوگ کپڑے پہن کے نکلیں گے قبروں سے؟ یعنی تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی بندی، اس دن لوگوں کو کپڑوں کی فکر ہوگی تو پہنیں گے نا. اس دن لوگوں کو اپنے اعمال کی فکر ہوگی کہ میرا نامہ اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں دیا جانا ہے یا بائیں ہاتھ میں دیا جانا ہے. تو اس دن جب اتنی ہولناکیاں ہوں گی، اگر میں اس پہ بات کروں تو گھنٹوں لگ سکتے ہیں. قرآن کی آیات، پھر احادیث جو اس وقت یعنی میرے ذہن میں اچھا پھر آخری ایک اور بات سنیں، پھر اس کے بعد میں اس بات کی طرف چلتا ہوں تو کہ جو اس دن کون سے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اچھا اللہ جہنم کا افتتاح پتہ ہے کس سے کرے گا؟ استغفر اللہ. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے ان کے ایک شاگرد نے پوچھا آپ مجھے وہ حدیث سنائیے جس نے آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ تبدیلی اور چینج لایا اور جس نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا. حضرت ابو ہریرہ وہ حدیث بیان کرنے لگے اپنی ہمت جمع کر کے، تو حضرت ابو ہریرہ وہیں بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے آپ کو اٹھایا، پانی ڈالا آپ کے منہ پہ، اور آپ کو جو ہے وہ ہوش میں لانے کی کوششیں کی گئیں. جب آپ ہوش میں آئے پھر انہوں نے کہا کہ آپ وہ حدیث پاک، انہوں نے یاد دلایا کہ آپ نے وہ حدیث ہمیں سنانی ہے جس نے آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ تبدیلی لائی. تو حضرت ابو ہریرہ نے دوبارہ اپنی ہمت جمع کی اور دوبارہ بیان کرنے کی کوشش کی. وہ الفاظ اپنی زبان پہ لائے تھے کہ دوبارہ حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو گئے. پھر صحابہ نے انہیں اٹھایا اور اٹھانے کی کوشش کی، اور تیسری مرتبہ پھر صحابہ نے انہیں کہا کہ آپ نے ہمیں وہ حدیث پاک سنانی ہے جو رسول اللہ سے آپ نے سنی ہے اور آپ کی زندگی میں اس نے سب سے زیادہ چینج لایا. تو حضرت ابو ہریرہ پھر اپنی ہمت جمع کر کے سنانے لگے، اور پھر وہ الفاظ آپ کی زبان پہ آئے تھے کہ آپ دوبارہ بے ہوش ہو گئے. پھر جب تیسری مرتبہ ہوش میں آئے تو صحابہ نے پھر جو ہے وہ ان سے یہ درخواست کی، اور انہوں نے اپنی ہمت جمع کر کے
تھر تھراتے لفظوں سے یہ کہا کہ میری زندگی میں جس حدیث نے سب سے زیادہ تبدیلی لائی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ایک عالم کو بلائے گا، اور عالم کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ دنیا میں تو کیا کر کے آیا ہے؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں علم پڑھ کے آیا ہوں، قاری تھا، قرآن پڑھا ہے، قرآن پڑھایا ہے، قرآن لوگوں کو سنایا ہے۔ اللہ کہے گا کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو قرآن پڑھا تھا اور پھر پڑھایا تھا دنیا کے لیے، تو نے تو قرآن پڑھا تھا دنیا کے لیے کہ لوگ میری تعریف کریں گے، میں قرآن پڑھوں گا۔ علم حاصل کیا تھا اور لوگوں کو علم اس لیے سنایا تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں۔ فرمایا کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے۔ اور پھر اللہ کہے گا کہ اسے اوندے منہ پکڑ کے جہنم میں ڈالا جائے۔ یہ جہنم کا افتتاح ہے، کسی کافر اور گناہ گار سے نہیں ہو رہا۔ پھر فرمایا کسی سخی کو دوبارہ اللہ کہے گا فلاں بن فلاں سخی کو لاؤ، بڑا مال اس نے دنیا میں خرچ کیا ہے، بڑا مال اس نے دنیا میں۔ اللہ اسے پوچھے گا کیا کر کے آیا ہے؟ تو کہے گا یا اللہ لوگوں کی خدمت کی ہے، بڑی سخاوت کی ہے۔ اللہ کہے گا کذبت، جھوٹ بولتا ہے تو نے تو مال اس لیے خرچ کیا لوگ تیری تعریف کریں، لوگ تجھے اچھا کہیں، لوگ تجھے سخی کہیں، سو دنیا میں تجھے سخی کہہ دیا گیا، اب تیرا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ فرمایا جائے گا اسے بھی اوندے منہ ڈالو جہنم میں۔ پھر تیسرے شخص کو لایا جائے گا، شہید۔ اللہ اسے پوچھے گا، وہ کہے گا یا اللہ تیری راہ میں شہید ہو کے آیا ہوں۔ اللہ کہے گا کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نہیں شہید ہو کے آیا میری راہ میں، تو شہید اس لیے ہوا تھا لوگ تجھے بہادر کہیں گے، تو میدان میں اس لیے نکلا تھا۔ اللہ کہے گا کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو اللہ پھر کہے گا اسے بھی جاؤ اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے، اسے بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ امت کے وہ 3 طبقات ہیں جو امت میں سر فہرست ہیں، ایک عالم، دوسرا سخی اور تیسرا شہید، سر فہرست لوگ یہ ہیں۔ تو جب ان کے ساتھ یہ حشر ہوگا ان کی ریاکاری اور دکھلاوے کی وجہ سے، فرماتے ہیں پھر باقی امت کا کیا حال ہوگا۔ اور اس سے بھی میں آپ کو بڑھ کے بات بتاؤں، ایک شخص آیا حضرت امیر معاویہ کے پاس، حضرت امیر معاویہ کو اس نے یہ والی حدیث پاک سنائی، حضرت امیر معاویہ بے ہوش ہو گئے یہ حدیث سن کے، اور اتنے بے ہوش ہوئے کہ پاس بیٹھے جو افراد تھے ان کے، حضرت امیر معاویہ بادشاہ تھے اور بڑی ان کی سلطنت اور بڑے کارنامے اور بڑے تذکرے ان کے پاس، ہر وقت بڑے لوگ بیٹھے ہوتے تھے۔ تو پاس بیٹھے لوگوں نے کہا کہ یہ آنے والے بندے نے کوئی شرارت کی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو اس دنیا سے جو ہے وہ اس دنیا میں بھیجنا چاہتا ہے، یعنی موت انہیں جو ہے وہ مارنا چاہتا ہے، اس نے کوئی شرارت کی ہے۔ اور پاس بیٹھے بندے کہتے ہیں ہم سمجھے آج امیر معاویہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، یعنی اتنے بے ہوش ہوئے اور ایسی ان کی کیفیت اور حالت تھی۔ تو حضرت امیر معاویہ کو یہ والی حدیث سنائی گئی۔ حضرت امیر معاویہ جب بڑے کوششوں اور بڑے گھنٹوں کے بعد ہوش میں آئے تو پھر انہوں نے لوگوں سے کہا کہ جب عالم، شہید اور سخی کا یہ حال ہوگا تو میرا اور تمہارا حال کیا ہوگا؟ لوگوں سے یہ کہا کہ پھر میرا اور تمہارا حال، یعنی رسول اللہ نے چھوٹی چھوٹی چیزیں اس امت کے لیے بیان کر دیں۔ اور پھر آخری بات میں کرتا ہوں کہ اس دن جب اتنی شدت ہوگی، حدت ہوگی، ایک حدیث پاک اور بھی سن لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جہنم کا تذکرہ سنایا، پاس بیٹھے ایک صحابی وہ تذکرہ سن کے بے ہوش ہو گئے۔ ابھی میں بے ہوشی کی باتیں کر رہا تھا تو وہی ایک اور حدیث میرے ذہن میں پھر آ گئی۔ پاس بیٹھے ایک صحابی بے ہوش ہو گئے، اتنے میں حضرت جبریل آئے۔ حضرت جبریل نے رسول اللہ سے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ کے صحابی بے ہوش ہوئے ہیں جہنم کا تذکرہ سن کے، آپ ان باقی صحابہ کے ذریعے اپنی ساری امت کو یہ پیغام دے دیجئے، جو شخص اس دنیا میں اللہ سے ڈرے گا قیامت والے دن اس کے دل میں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اب یہ ہم تک ہے کہ ہم اس دنیا میں ڈرتے ہیں یا اس دنیا میں ہم اپنے لیے خوف پسند کرتے ہیں۔ اس دنیا میں اگر ہم اللہ سے ڈریں گے اس دن کوئی خوف نہیں ہوگا، اگر اس دنیا میں ہم نہیں ڈریں گے پھر اس دن ہمارے لیے خوف ہی خوف ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں 7 بندے آئے ہیں، میں انگلیوں پہ ان 7 کے نام گنوا دیتا ہوں۔ بروز قیامت کی اور ہولناکیوں سے جو 7 بندے بچے رہیں گے، رسول اللہ نے فرمایا پہلا بندہ وہ ہے الامام العادل، فرمایا امام عادل، انصاف کرنے والا حکمران۔ فرمایا بروز قیامت جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا دوسرا بندہ وہ جوان جو عبادت کرتے ہوئے اپنی جوانی چڑھا ہو، جو عبادت کرتے ہوئے جس نے اپنی جوانی گزاری ہو۔ تیسرا اللہ کے رسول نے فرمایا وہ شخص جس کا دل مسجد سے لگ گیا ہو،
جو مسجد کی صفائی کرتا ہو، ستھرائی کرتا ہو، مسجد کے ساتھ ہی اس کا ایک تعلق لگ گیا، اور فرمایا جب بروز قیامت کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یوں سمجھ لیں یہ اللہ کے اس دن مقربین بندوں میں سے ہوں گے، اللہ کے قریب ترین افراد میں سے 3 ہو گئے۔ چوتھا اللہ کے رسول نے فرمایا 2 افراد جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کر، کوئی اور غرض نہیں، صرف اللہ کے لیے وہ اگر آپس میں محبت کرتے ہیں، فرمایا یہ بھی انہیں اللہ بروز قیامت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ 5واں فرد فرمایا وہ شخص جسے کوئی اعلیٰ حسب نسب والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ اس کی گناہ کی دعوت کو جھٹلا دے، جھٹک دے، اور وہ گناہ کا کام نہ کرے، فرمایا بروز قیامت اللہ اسے بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا 6واں آدمی وہ جو پوشیدہ صدقہ کرے، جو پوشیدگی سے یعنی چھپ کر اللہ کی راہ میں کچھ دے، چھپ کر اللہ کی راہ میں کچھ دے، اور یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے اللہ کی راہ میں کچھ دینا۔ رسول اللہ نے فرمایا بروز قیامت جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا تو یہ دنیا میں، ایک تو یہ فرمایا نا کہ اسے عرش کا سایہ ملے گا، ایک فرمایا جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا بندہ جو دنیا میں صدقہ دیتا ہے، فرمایا یہ صدقہ بندے کے اوپر سایہ بن کے کھڑا ہو جائے گا، فرمایا یہ صدقہ بندے کے اوپر سایہ بن کے، اور فرمایا جنت کے 8 دروازوں سے اس بندے کو پکارا جائے گا کہ اس دروازے سے داخل ہو۔ جنت کے 8 دروازے اس بندے کے قدم چومنا چاہیں گے جو دنیا میں صدقہ دیتا ہے، جو غریبوں کا خیال رکھتا ہے، جو کمزوروں کا، جو پسماندہ لوگوں کا خیال رکھتا ہے۔ اور 7واں اور آخری بندہ رسول اللہ نے بیان فرمایا وہ شخص جس نے کبھی اللہ کا ذکر سنا ہو، جس کے دل میں کبھی اللہ کا خیال آیا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں، فرمایا یہ بھی وہ شخص ہے کہ بروز قیامت اسے بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں، آپ قرآن پڑھیں اول سے لے کے آخر تک، یہ میں آپ کو اپنا مطالعہ بتا رہا ہوں، اب یقین جانے میں دیکھتا رہا ہوں، مجھے کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ملی جہاں اللہ نے عذاب کا ذکر پہلے کیا ہو، مغفرت کا ذکر بعد میں کیا ہو۔ قرآن آپ پڑھیں جہاں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے پہلے اپنی مغفرت کا کیا ہے، بعد میں عذاب کا کیا ہے۔ اللہ پہلے بخشنے والا ہے اور بعد میں عذاب دینے والا ہے۔ تو یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اللہ سے جہنم کی آزادی مانگیں، اور آپ عمل نہیں کر سکتے زیادہ، کم از کم آپ جہنم کی آزادی اللہ سے مانگیں، کم از کم آپ یہ تو کر سکتے ہیں نا، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا۔ ایک شخص کے بارے میں حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیا وہ جنت جائے گا یا جہنم جائے گا، رسول اللہ نے فرمایا یہ جہنم جائے گا، حالانکہ وہ شخص بڑا سخی تھا لیکن مسلمان نہیں تھا، بہت بڑا سخی تھا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا وہ جہنم جائے گا، اس لیے جائے گا کہ اس نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی اللہ سے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما۔ تو آپ 3 مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص جہنم سے روز پناہ مانگتا ہے پھر جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی ہے، کہتی ہے یا اللہ یہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، مجھ سے دور رکھ، اسے مجھ میں نہ ڈالنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہنم کے عذاب سے، بروز قیامت کے جتنے بھی عذاب ہیں اللہ ان سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ اتنا طویل موضوع ہے کہ یہ اس پہ گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے۔ آئندہ انشاءاللہ جب کبھی اس طرح کا موقع ہوا ہم ایک پوری سیریز اس پہ وہ رکھیں گے، موت سے لے کے جہنم تک سارے احوال جس میں ہوں انشاءاللہ وہ بیان کریں گے۔ اس رمضان تو اب ممکن نہیں، آئندہ انشاءاللہ جب بھی موقع ملا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔